توجہ چاہوں گا. جاتے ہیں دیکھتے ہیں دانت تو صحیح ہے, سنگ تو صحیح ہے, جانور لنگڑا تو نہیں ہے. ایک یہی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اس جانور کو پورا چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. ذرا سوچو, جانور میں عیب تلاش کر رہے ہو کہ کہیں کوئی عیب تو نہیں, اور اگر عیب دار جانور ہے بھائی نہیں, قربانی نہیں کرنا ہے. لے آئے اور عیب پیدا ہو گیا, نہیں کرنا ہے نا. تو کیا یہ عیب سال میں ایک مرتبہ ہی آپ جانور ہی میں دیکھیں گے؟ ذرا کبھی اپنے اندر بھی تو ہم جھانک کر کے دیکھیں. جانور میں جس طریقے سے عیب دیکھتے ہیں کبھی اپنے اندر بھی تو عیب دیکھیں. وہ لوگ جو اپنی عبادات پر غرور کرتے ہیں, اپنے قلت پر غرور کرتے ہیں, اپنی ریاست پر غرور کرتے ہیں, کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کانفیڈینشلی کہہ سکتا ہو کہ میرے روزے اور میری عبادت اتنی پرفیکٹ ہے کہ بارگاہ سمدیت میں 100% مقبول ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن کر کے انسان اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عابد و زاہد کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. نادانوں یاد رکھو, جس طریقے سے عیب دار جانور کو آپ دیکھ رہے ہو اور آپ اس کی تحقیق کر رہے ہو, جانور کو اپنا عیب نظر نہیں آتا, آپ جانور کے عیب دیکھ رہے ہو اور عیب دار جانور جانتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. تو سن لو, بہت سارے ہمارے عیب ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں یا ہمارا مولا جانتا ہے, ہمارا مولا جانتا ہے. لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ اس نے اپنی ستاری کا پردہ ایسا ڈال رکھا ہے, ایسا ڈال رکھا ہے, ایسا ڈال رکھا ہے کہ ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے. کسی صوفی نے بڑی پیاری بات کی, کہتے ہیں کہ اگر ہمارے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو راہ چلتے ہوئے لوگ ہمیں پتھر مارنے لگیں, پتھر مارنے لگے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب کی بارگاہ کے اندر نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اس کی بارگاہ میں دل کی کیفیت تقویٰ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ یہ قربانی تم نے کیوں کی ہے, کس کے لیے کی ہے, کس کی خوشنودی کے لیے تم نے کی ہے, کس کی رضا کے لیے تم نے کی ہے. تم اپنے دل کو ٹٹولو, کیا صرف ٹانگ کھانے کے لیے, گردہ کلیجے کھانے کے لیے تم نے قربانی کی ہے؟ تو اس قربانی کی کوئی اہمیت نہیں. ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن اہمیت نہیں ہے, اس لیے کہ گوشت نہیں پہنچتا, دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ پہنچتی. اور یاد رکھو, یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم پر قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل متقی ہے, اس کے قلب کو اللہ نے تقوی والا بنا دیا ہے. اور تقوی بڑی عظیم چیز ہے, تقوی بڑی عظیم چیز ہے, اتنی عظیم چیز ہے, اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر کسی کو خدا سے قریب ہونا ہے تو بھی تقوی اختیار کرے, اور کسی کو مصطفیٰ پیارے سے قریب ہونا ہے تو بھی تقوی اختیار کرے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا.
جب جانے لگے تو ارشاد فرمایا معاذ اب تم جب یمن سے پلٹ کر آؤ گے تو میری ملاقات نہیں ہو سکے گی. معاذ اللہ جو کہتے ہیں رسول اعظم کوئی غیب کا علم نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت معاذ کو جب سرکار نے فرمایا تو معاذ یہ نہیں پوچھتے کہ سرکار آپ کو کیسے معلوم کہ آپ پردہ فرما جائیں گے؟ نہیں، بلکہ رو پڑتے ہیں. قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، حضور میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ تو یہاں بھی حضور نے قرب کی بات کی، قرب کی بات. ارشاد فرمایا اے معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا علیکم بالتقوی، تقوی کو اختیار کرو، قیامت میں تم مجھ سے قریب رہو گے، قریب رہو گے.